ایک دوسرے کا مال کھانے کے لیے ناجائز طریقہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. ہاں البتہ ٹریڈ ریگولیشن نمبر 1, اٹ بی اے ٹریڈ امنگسٹ یو, کہ یہ آپ کے پاس اگر 2 لوگوں کے درمیان یا 6 لوگوں کے درمیان کاروبار ہے تو پھر وہ مال کھانے کی منافع کے طور پہ, جائز منافع کے طور پہ اجازت ہے. کتنی اچھی لائن آف ڈسٹنکشن ہمیشہ قرآن حکیم میں ڈرا ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے مال تم نہیں کھا سکتے, لیکن ایک طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کے مال کو تم شیئر کرو. دیر از پروفیٹیبلٹی, دیر از دی پریمیم, دیر از دی آؤٹ کم آف یور ہارڈ ورک, لیبر اینڈ سویٹنگ. اور وہ کیا ہے ساتھ اس کے بائی میوچل کانسنٹ. کاروبار یک طرفہ نہیں ہوتا. میں کہوں کہ لازماً گن پوائنٹ کے اوپر آپ کی دکان میں اتنے پیسے ڈال کے آپ کے منافع میں شریک ہونا چاہتا ہوں, نو. کوئی طاقتور ملک آ جائے, کوئی طاقتور قوت آ جائے, کوئی طاقتور قوم آ جائے, غریب قوم کے اوپر چڑھ دوڑے, ان کے وسائل خواہ وہ تیل کے وسائل ہوں, خواہ وہ منرلز کے وسائل ہوں, وہاں آ کے وہ بیٹھ جائے اور کہ اب ان کی حفاظت میرا ذمہ ہے, منافع آدھا آدھا. نو, دس از ناٹ پرمیٹڈ. یہ ایگریشن ہے, یہ ویجنگ آف دی وار ہے. 2 شرائطیں, مال کھا سکتے ہو باہمی کانسنٹ کے ساتھ, ایک دوسرے کی مرضی کے ساتھ, ایک دوسرے کے معاہدے کے ساتھ, اور معاہدہ ایکسپریس امپلائڈ جو بھی اس کی صورت ہو وہ لکھا بھی ہوتا ہے اور زبانی بھی ہوتا ہے. لا دین لمن لا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بالکل دین نہیں ہے, لا عہد لہ, جس کے پاس اپنے حرف کی, اپنے وعدے کی, معاہدے کی پابندی نہیں ہے. یہ اوپن اینڈڈ اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا, معاہدے جیسے مرضی جائز کرو آپس میں, منافع کی جو مرضی شرح آپس میں سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے دونوں کے لیے فیزیبل ہے وہ مقرر کر لو. یہ نہیں ہے کہ اتنے %, وہ صرف کچھ چیزیں جن کے لیے طے کر لیا گیا, یہ منیمم ہے, وہ بھی میکسیمم نہیں ہے. زکوٰۃ ماڈل میں اس پہ بات کر چکا ہوں. اور آگے آتا ہے and do not kill yourselves nor kill one another, surely Allah is most merciful to you. یہاں لوگوں کو نہ مارو سے مراد یہ ہے کہ جن کے مال چلے جاتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں, جن کی دولت لٹ جاتی ہے, جن کے گھر برباد ہو جاتے ہیں, جن کے خاندان اجڑ جاتے ہیں, جن کے کمانے والے چلے جاتے ہیں, وہ خودکشیاں کرتے ہیں, جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نقطہ ہے جس میں یہ کہا گیا ساتھ سورہ نساء میں, surely Allah is most merciful to you, اس نقطے میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قوام ہیں. مثلاً اگر کسی کی ذمہ داری بہنوں کی ہے, کسی کی ذمہ داری بیٹیوں کی ہے, کسی کی ذمہ داری امی جی کی ہے, کسی کی ذمہ داری ابا جی کی ہے, کسی اور بیٹھے ہوئے بزرگ کی, کسی اور زیر دست کی ہے, تو وہ قوام ہو گیا. وہ ان کو روٹی دینا اور ان کو فیسلٹی دینا اور فیسلٹیٹ کر کے ان کی اعانت کرنا, ان کی مدد کرنا, ان کی خدمت کرنا, اس کا پابند ہو گیا. یہ تو مائکرو لیول ہے. ہم ایک گھر کی بات کر رہے ہیں, ہم ایک معاشرے کے ایک یونٹ کی بات کر رہے ہیں. لیٹ اس ٹیک اٹ آن دی میکرو لیول, آن دی نیشنل لیول. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ مقتدر قوتوں کی آئینی نہیں قرآنی ذمہ داری ہے. آئینی ذمہ داری سے لوگ بھاگ جاتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی یہاں ہوتی ہے, نہیں بھی ہوتی. قانونی ذمہ داری سے بچا جا سکتا ہے, چارج شیٹ لگے گی, فرد جرمائے گی, سزا ہوگی یا نہیں, اس میں بھی ایک لائن ہے ڈاؤٹ کی. بٹ لیٹ می ٹیل یو, جس طرح قرآن حکیم میں لا ریب فیہ استعمال ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں بھی پورے ایقان سے آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اس فرمان, خواہ وہ مقتدر ہو, خواہ وہ گھر کا سربراہ ہو, خواہ وہ کوئی ایک اکیلا آدمی ہو, خواہ فرد ہو, معاشرہ ہو یا قوم ہو, وہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی پرسش ضرور ہوگی. وہ دن ضرور آئے گا جس دن وہ آپ کو سامنے کھڑا کر کے, نہ صرف نادم اور شرمندہ, اور مجھے سامنے کھڑا کر کے میرے بائیں ہاتھ والی چیزیں اللہ ان سے بچائے پکڑا کے, نہ صرف نادم اور شرمندہ کرے گا بلکہ شدید عذاب میں نہ ختم ہونے والا ایٹرنٹی کا عذاب وہ بھی ایسا کرنے والوں کے لیے انتظار کر رہا ہوگا. This is one. Secondly, I take you now, ladies and gentlemen, to Surah At-Tawbah verse number 24. اسی موضوع کے اوپر. یہاں موضوع تھوڑا سا اور اس کا کینوس بکھر جائے گا اور وسیع ہو جائے گا. Say if your fathers, کہیے your sons, آپ کے والدین,
آپ کے بیٹے, your brothers, آپ کے بھائی, your wives, بیگمات, your kindred, رشتہ دار, the wealth that you have gained, اور وہ دولت جو تم نے کما کے رکھی ہوئی ہے, the commerce in which you fear a decline, اور وہ کاروبار جس میں تم سمجھتے ہو کہ مجھے نقصان ہو سکتا ہے, مجھے گھاٹا ہو سکتا ہے, مجھے کمی ہو سکتی ہے, and the dwelling in which you delight, اور وہ گھر یا وہ محلات یا وہ جھونپڑیاں جن کے اندر رہ کے تم خوشی اور سکون اور حفاظت محسوس کرتے ہو, are dearer to you than Allah's messenger, آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں. ایک اور ٹریڈ کی طرف اب اشارہ ہو رہا ہے. and striving hard and fighting in his cause, اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے, جہاد کرنے اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے, then wait until Allah brings about his decision, تو پھر انتظار کرو. اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ کے راستے میں قربانی دینے, اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے, اللہ کے راستے میں کوشش کرنے, اللہ کے راستے میں کاوش کرنے, اللہ کے راستے میں صحیح کرنے, اللہ کے راستے میں استقامت دکھانے, اللہ کے راستے میں ہمت کرنے سے روکتی ہیں, تو پھر تیار رہو اور اس کا انتظار کرو جو فیصلہ مالک ارض و سما نے کرنا ہے, رب عز و جل نے کرنا ہے. اس لیے کہ یہ ساری دنیا کی محبتیں اس کے اوپر اعلیٰ اور عرفہ اللہ کی محبت اور نبی بے بدل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرار دی گئی. And Allah guides not only the people who are الفاسقون, اور جو disobedient لوگ ہیں, جو اطاعت صحیح نہیں کرتے, جو تابعداری نہیں کرتے. دوسرا لفظ ہے اس کا ترجمہ rebellious, وہ جو باغی ہیں, وہ جو فرعون مصر کی طرح ہیں, بغاوت کرتے ہیں. عذاب آیا پھر بغاوت, پھر عذاب آیا پھر بغاوت. اس کی کہانیوں میں سے ایک کہانی یہ ہے کہ ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کسی نے عرض کی کہ یا موسیٰ, آپ کلیم اللہ, اللہ رب العزت سے آپ کی ڈائریکٹ گفتگو ہوتی ہے, آپ کو یہ اللہ رب العزت نے شان دی ہے انبیاء کے درمیان, تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ اتنا, جتنے بھی وہ تقریباً 3 ڈیکیڈ بنتے ہیں اس زمانے میں اس فرعون کے جو اس کی حکومت تھی, کوئی 29 سال کہتا ہے, کوئی کتنا کہتا ہے, تو اس کی حکومت کیوں نہیں ختم ہوتی؟ ڈیلے ہو گیا, پھر کہا, پھر ڈیلے ہو گیا, پھر کہا, پھر ڈیلے ہو گیا. راز کیا کھلا؟ آئی ایم کٹنگ اے لانگ سٹوری شارٹ. راز کیا کھلا؟ راز اس طرح سے کھلا جب ایک ایسا وزیر آیا جس نے آ کے کہا کہ موسیٰ نے بڑی بغاوت پیدا کر دی ہے. اور آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو مزدوری کرتے تھے, وہ سیدنا موسیٰ کی قوم تھی, اور اس بغاوت سے نمٹنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ جو 4000 یا 5000 لوگ سرکاری خزانے سے روزانہ کھانا کھاتے ہیں, ان کا کھانا بند کرو. اس لیے کہ اگر بنی اسرائیل نے کام کرنا بند کر دیا موسیٰ کے کہنے کے اوپر, تو پھر ہمارے پاس آٹے کا ذخیرہ فلور ملوں کے پاس بھی نہیں رہے گا, گوداموں میں بھی نہیں رہے گا, لوگ آٹا بلکتے پھریں گے. یہ مشورہ آ گیا. جس دن یہ مشورہ آیا, فرعون نے اسی دن بند کر دیا لوگوں کا کھانا. جب اللہ کی وہ مخلوق جو مظلوم تھی, مقہور تھی, مجبور تھی, اس کا کھانا بند ہوا, اسی دن فرعون کا زوال آیا, اسی دن فرعون کی حکومت گئی. اسی دن فرعون عبرت کی مثال بننے کے لامتناہی سفر پہ روانہ ہو گیا. اسی دن فرعون اس ذلت کا شکار ہوا جو آج بھی مختلف عجائب گھروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ عبرت کی زندہ مثال اپنی لاش نہیں چھپا سکا, اس کو زمین نے قبول نہیں کیا, اس کو سمندر نے اگل دیا, اس کو اللہ کی سرزمین کے سارے نہاں خانوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا, عبرت کی مثال بنا دیا. گناہ کیا تھا؟ کسی کا ناجائز مال نہیں, اپنا مال جو وہ صدقہ کرتا تھا یا چیریٹی کرتا تھا یا غریبوں کو کھلاتا تھا, وہ کسی وزیر با تدبیر کے مشورے کے اوپر اس نے کہا کہ اب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.